ہم اور آپ سب سے پہلے آقا یہ نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نبی کے لال عبداللہ کے لگتے جگر ہم بے کسوں کے سہارا یعنی جناب احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھی، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ زمانہ آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی آپ کو اعلیٰ کہتا ہے، کوئی مختار کہتا ہے، کوئی ممتاز کہتا ہے، میرے آقا سب کچھ کہتے ہیں، لیکن غریب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو سبحان اللہ، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی پوری دنیا آپ کی بڑائیاں بیان کرتی رہی، پوری دنیا آپ کو اچھا اچھا بتاتی گئی، لیکن اے میرے آقا آج جو ہے ہم آپ کو کہیں تو کیا کہیں، یا رسول اللہ۔ بس کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اے اعلیٰ حضرت ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہادی اعظم کی شان کیا ہے، اے اعلیٰ حضرت یہ بتاؤ تمہارے رہنما کی شان کیا ہے، تم اپنے رہنما کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم اپنے ہادی اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، بولو سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت میں تو کہتا ہوں کہ اگر بتی بیچنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، بولو بولو سبحان اللہ، کہ سرکار اعلیٰ حضرت اگر بتی بیچنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، سرکار اعلیٰ حضرت تو اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اے اعلیٰ حضرت تم باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، تم بڑائیاں بہت کرتے ہو، تم اچھا بتاتے ہو کسی کو، سرکار کی تعریفیں میں پتہ نہیں کتنی نعتیں تم نے لکھ دیا ہیں، کتنی تعریفیں لکھ دیا ہیں، بتائیے تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ہو تمہارے ہادی اعظم کی شان کیا ہے، تمہارے رہنما کی شان کیا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذرا سی بات سن لے، میرے سرکار کی شان تو یہ ہے، میرے آقا کی شان تو یہ ہے، میرے رہنما کی شان تو یہ ہے، میرے مدثر کی شان تو یہ ہے، میرے مزمل کی شان تو یہ ہے، میرے مدثر کی شان تو یہ ہے۔ گویا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا، اے میرے اے انسان جو سوال کرتا ہے کہ میرے رہنما ہے کون، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، تو سن، تو نے تو دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں گی، مگر ہر شمع میں دھواں پایا ہوگا، دنیا میں کوئی ایسی شمع نہیں ہے جس شمع میں دھواں نہ پایا جاتا ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر بغیر دھواں کی کوئی شمع ہے تو مدینے میں پیارے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت یہی خاموش نہ ہوئے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے اور سن، میرے رہنما کی شان سننا چاہتا ہے، میرے ہادی اعظم کی شان سننا چاہتا ہے تو سن، میرے رہنما کی شان تو یہ ہے، میرے نبی کی شان تو یہ ہے، میرے پیغمبر کی شان تو یہ ہے کہ تم نے تو دنیا میں گلاب دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا پایا ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر بغیر کانٹے کا پھول دیکھنا چاہتے ہو تو مدینے میں پیارے آقا کا چہرہ دیکھ لو۔ سرکار اعلیٰ حضرت بولے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آئیے اسی حبیب رسول کریم کی بارگاہ میں درود پڑھیں، جن کے بارے میں ہم سب کے امام سیدی احمد رضا خان بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہاتھ جوڑ کر اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہاتھوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہی اعلیٰ حضرت نبی کی تعریف میں لکھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، زمانہ آپ کو کچھ کہتا ہے، زمانہ آپ کو مجنون کہتا ہے، زمانہ آپ کو پاگل کہتا ہے، زمانہ آپ کو بے اختیار بتاتا ہے، لیکن اے میرے آقا آپ تو وہ ہیں جو آپ
बाप तो वो है मेरे आका कि आप यहाँ तो यहाँ, अगर आप यहाँ तो यहाँ, यानी आपका उम्मती, आपका चाहने वाला अगर आपके गांव में बैठकर, यानी बरोठा गांव में बैठकर अपने नबी को याद करे तो मेरे नबी उसी भी सुन लिया करते हैं। सरकार आला हजरत बोले मेरे रहनुमा की शान तो ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कौन, बोलो सुभान अल्लाह, कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कौन, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़े जिनके बारे में हम सबके इमाम सैयदी अहमद रजा खान बारगाह नबी में अर्ज करते हैं और लिखते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। जमाना कहता है कि मुस्तफ़ा दे नहीं सकते हैं, जमाना कहता है कि नबी कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन सुनो सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी तो वैसा देते हैं, मेरे नबी तो ऐसा देते हैं। अगर मेरे मुस्तफ़ा एक बार दे दे, जमाना खर्च करता रहे, जमाना लुटाता रहे, लेकिन नबी के दिए हुए खजाने में कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। मुस्तफ़ा के दिए हुए खजाने में कभी कोई कमी नहीं महसूस होती है। हजरत अली के पास मजमा लगा था, हजरत अली के पास कुछ लोग आए, बोले कि ए अली जरा ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा सखी कौन है। हजरत अली कहते हैं, हजरत अली ने जब पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा सखी कौन है, तो लोगों ने हातिम ताई का नाम लिया कि दुनिया में हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, बहुत ज्यादा नवाजने वाला है, इसलिए कि उसका घर बड़ा है, उसके घर में 8 दरवाजे हैं, मांगने वाले को पहले दरवाजे पर भी देता है, दूसरे पे भी देता है, तीसरे पे भी देता है, यानी सारे दरवाजों पर देता है, यानी वो बहुत बड़ा सखी है, लोगों को दिखा कर देता है। तो सरकार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ नादान सुन सुन सुन, सखी हातिम ताई नहीं है, अगर कोई सखी है तो कसम खुदा की आमना का लाल सखी है, मदीने वाला मुस्तफ़ा सखी है। कहा वो कैसे सखी है? तब हजरत अली फरमाते हैं सुन, हातिम ताई तो अपने नाम के लिए, हातिम ताई अपने आप को जनवाने के लिए, हातिम ताई अपनी पहचान कराने के लिए पहले दरवाजे पे दिया कि मेरा नाम हो जाए, दूसरे पे दिया कि लोग मेरे तराने गाए, तीसरे पे दिया कि मेरी बुलंदी बयान करे। लेकिन हजरत अली फरमाते हो नादान सुन, अगर दुनिया में कोई सखी जात है तो मोहम्मद मुख्तार की जात है, इसलिए कि हातिम ताई अगर सखी होता तो पहले दरवाजे पे इतना दे देता कि दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा के नाज़े पाक पर, कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा के लबे पर। मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते अल्लाह की कसम, हजरत अल्लाह की कसम, मेरे नबी का ऐसा तैयार है कि मेरे मुस्तफ़ा अगर एक बार दे दे, जमाना खर्च करता रहे, जमाना लुटाता रहे, लेकिन मेरे नबी के दिए हुए खजाने में कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ है, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हालात हाजरा के तहत नाते पाक के 2-3 शेर समात फरमाए। एक मरतबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, आप हजरात सुनने के मोड में हैं? कितने लोग सुनने के मोड में हैं? ज़रा हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप हजरात, आवाज़ तो मेरी नहीं अच्छी है, लेकिन बस आप सुनिए इसको, मैं कहना क्या चाहता हूँ इन शेरों में, बोले सुभान अल्लाह। कि बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, यकीनन दुनिया खूबसूरत भी है और सुहानी है। कि बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है, बका इसको नहीं हासिल, ये दुनिया दारे फानी है। और हमारे जो कुछ नौजवान हैं उनके ऊपर ऐसा भूत चढ़ा है
کہ اللہ جانے پینٹ پہنتے ہیں تو ان کی نیکر دکھتی ہی رہتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، یعنی غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی لہرا کے چلتا ہے، یعنی جیسا ہیرو چلے گا ویسا ہی تو چلے گا، جیسے وہ بال کٹائے گا ویسے ہی تو کٹاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی پل کھا کے چلتا ہے، کہ کبھی اترا کے چلتا ہے، کبھی بل کھا کے چلتا ہے، کبھی لہرا کے چلتا ہے۔ میرے بھائی سن کہ تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے، تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے، تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے، تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے چہروں پر مت جایا کرو، اپنی اسمارٹیت کو مت دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور کہا ابو ہریرہ آؤ میں دکھاؤں تمہیں لوگوں کی دنیا کیا ہے، یعنی دنیا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو میرے پیغمبر لے گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر رونے لگے۔ کہا ابو ہریرہ دیکھ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دیکھ اس انسان کے چہرے سے گوشت ختم ہو گیا ہے، دیکھ یہ بے قابل انسان پڑا ہے، اب اس کے اندر کوئی چلنے پھرنے کی قوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر زندگی دی ہے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ اور بہت پیارا شعر، اور دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دولتوں میں مغرور ہو، سنو میرے بھائیوں کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، بولو سبحان اللہ۔ اب دولت کے پیچھے تو نہیں بھاگو گے، بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، کہ نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں تو، ارے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے۔ اگر آج دولت تیرے پاس ہے تو اسی دولت پر کل تیرا بھائی راز کرے گا، تو دنیا سے چلا جائے گا۔ تو میرے بھائی دولت پہ غرور مت کر، اگر تجھے غرور کرنا ہے تو احمد مختار کی ذات پر غرور کر، بولے سبحان اللہ۔ کہ بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ اور میرے نوجوان جو اپنی داڑھیوں پہ کٹ بنوا کے گھومتے ہیں، کبھی ادھر چیل بنی ہے تو ادھر ایس بنا ہے تو کبھی آر بنا ہے، میرے بھائیوں آج یہاں تو مانگیں بنوا لو گے لیکن قبر میں تمہاری مانگ بگاڑ دی جائے گی۔ اس لیے کہتا ہوں اگر کہہ دیا جائے کسی سے بھائی داڑھی رکھ لے تو انسان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، کہتا دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جب قبر میں گرز چل رہا ہوگا تب دیکھا جائے گا، کب دیکھا جائے گا؟ جب تمہیں جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچتے ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے سدھر لو، اللہ نے صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ انسان توبہ کر کے تو دیکھے، اگر آپ توبہ کر لو گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو ولی بنا دے گا۔ سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارے اس میں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو داڑھی سے دور ہیں، ان سے کہو داڑھی رکھ لو تو کہتے ہیں صاحب کیا کریں بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ ارے بیٹی کا ٹھیکہ آپ نے لیا، اگر داڑھی رکھ لیں گے تو داڑھی کہے گی نہ ابا شادی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ شعر سنے میرے بھائیوں، داڑھی رکھ لو اس لیے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اللہ اس کی قبر میں روشنی کا انتظام فرما دے گا۔ کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ،
بولے سبحان اللہ۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، سب کچھ جو کچھ ہے نبی ہے، لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں۔ تو سنو میرے بھائیوں کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، میرے آقا کا دیوانہ، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ آپ نے مرزا غالب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت مرزا غالب کی جب شعر و شاعری کی دھوم باہر تک پہنچی تو کابل ایک ملک ہے، وہاں کے لوگوں نے جب حضرت مرزا غالب کی شعر و شاعری کو سنا، جیسے ہی مرزا غالب کی شعر و شاعری کو سنا تو کابل سے چل کے ہندوستان آئے۔ جیسے ہی ہندوستان آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب دروازے پر بیٹھے ہیں، سامنے شیشہ رکھے ہیں، اپنی داڑھی کو چھیل رہے ہیں، اپنے داڑھی کو بنا رہے ہیں۔ جیسے ہی مرزا غالب کو داڑھی کو چھیلتے ہوئے دیکھا، کابلی تڑپ گئے، کہنے لگے جناب آغا، مسلمان ہستی وہ ریشمی تراشی، آقا مسلمان ہو کر داڑھی بنا رہے ہو۔ مرزا غالب کہتے ہیں بھلے ریشمی تراشم دل کسے رانمی تراشم، ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کے دل کو نہیں چھیل رہا ہوں۔ تو کابلی تڑپ گئے، کہنے لگے دل رسول اللہ میں تراشی، دل رسول اللہ میں تراشی، دل رسول اللہ میں تراشی، تم رسول اللہ کے دل کو چھیل رہے ہو، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ داڑھی رکھنا میری سنت ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اگر سنت رسول کو چہرے پہ سجاؤ گے تو اللہ قبر میں روشنی کا انتظام فرما دے گا۔ اتنا قابلی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ داڑھی کٹائیں، داڑھی چھلائیں۔ حضرت مرزا غالب کو جو ہے یہ بات سننے کے بعد بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ مرزا غالب توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرے لیے کوئی ہدایت کا فرشتہ بن کر آئے ہو، میں آج سے عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ اپنے چہرے سے سنت رسول کو نہیں ہٹاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، چہروں پر سنت رسول کو سجاؤ اور داڑھی رکھو۔ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، کہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ، میرے مولا کا دیوانہ، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آناکانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے۔ اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائے کہ ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ کہ ہمیشہ کامیابی نے اسی کے پاؤں چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں، ہمیشہ کامیابی نے، کہ ہمیشہ کامیابی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں، قدم اس کے ہی چومے ہیں۔ ارے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں میرے بھائی آصف صاحب، حافظ آصف صاحب بیٹھے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے، ان کا نام سن کے نہیں بولو گے؟ مانتے نہیں ہیں آپ لوگ ان کو؟ ارے آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو ان کے لیے بولو سبحان اللہ۔ سب لوگ بولے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں حافظ جی؟ ارے بولو یار، ہاں تو سبحان اللہ زور سے بولو۔ کہ یہاں پر حضرت
حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے کہ یہاں پر حضرت آصف صاحب جلوہ فرما ہے، یقینا تشریف رکھتے ہیں، یقینا جلوہ فرما ہے۔ ارے انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے، انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے، انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے، انہیں معمولی نہ جانو، یہ ہستی جانی مانی ہے۔ اور آخری شعر مقطع کا سماعت فرمائے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، کہ وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن، وہی محبوب ہے محسن، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے، کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے، بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے، سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل، یہ دنیا دار فانی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کے امام صاحب نے درود شریف بھی نہیں یاد کروائی ہے، سلام کا جواب تو سکھا دیا لیکن درود شریف نہ سکھائی۔ لیکن یاد رکھو، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک سنائیے، میں انشاءاللہ اپنی تقریر نون اسٹاپ کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے بھائیوں، کبھی غربت پہ آنسو مت بہانا کہ تم غریب ہو، اس لیے کہ دولت سے غریب ہونا یہ جرم نہیں ہے، ایمان سے غریب ہونا یہ جرم ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، چلانے کو تلوار نہیں، مقابلہ ساری دنیا سے۔ جب پوری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، جب پورے عرب والے اسلام کو دھمکیاں دینے لگے، جب لوگ ستانے لگے، اسلام کے ماننے والوں کو تڑپانے لگے، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو گھبراؤ نہیں، اے میرے بندو گھبراؤ نہیں، وہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اور جب میرے نبی آئے ایسا انقلاب پیدا ہوا، میرے پیغمبر نے اپنوں کو تو سہارا دیا، ان کو بھی سہارا دیا جو میرے نبی کو نہیں مانتے۔ آج بڑے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر نہ کرو، مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو۔ مصطفیٰ ہیں کیا؟ نبی کا ذکر کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، میں چلتے چلتے جا رہا تھا، ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ آپ سمجھ سکتے وہی مولوی صاحب سے جیسے ہی ملاقات ہوئی، مولوی صاحب بول پڑے، اے مولانا تمہیں شرم نہ آتی ہے؟ صبح ہو تو نبی کا ذکر، شام ہو تو نبی کا ذکر، اٹھو تو نبی کا ذکر، کھاؤ تو نبی کا ذکر، پیو تو نبی کا ذکر۔ گویا کہ جلسہ ہو غریب نواز کا ذکر، مصطفیٰ کا جلسہ ہو، خواجہ غریب نواز کا ذکر، مصطفیٰ کا گوسا ہو جلسہ ہو، وارث پاک کا ذکر، مصطفیٰ کا جلسہ ہو، غریب نواز کا ذکر مصطفیٰ کا، اما حد تو یہ جلسہ ہو اعلیٰ حضرت کا ذکر مصطفیٰ کا۔ اے مولانا یہ طبیعت اگتاتی نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بولے سبحان اللہ۔ مولانا یہ طبیعت اگتاتی نہیں؟ صبح شام ہر وقت نبی کا ذکر، یہ طبیعت اگتاتی نہیں؟ میں نے کہا معاف کیجئے گا مولوی، تیری عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر 80 سال کی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب 80 سال سے کھاتے کیا ہیں؟ کہا روٹی کھاتے ہیں، پیتے کیا ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ میں نے کہا معاف کیجئے گا مولوی صاحب 80 سال سے ایک ہی نل کا پانی پی رہے ہیں، یہ طبیعت نہیں اگتاتی؟ بولو 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 سبحان اللہ۔
मौलवी साहब ये तबीयत नहीं उगताती। सुबह हो तो नबी का जिक्र, शाम हो तो नबी का जिक्र, उठे तो नबी का जिक्र, खाए तो नबी का जिक्र, सोए तो नबी का जिक्र, गोया हर लम्हा मुस्तफ़ा का जिक्र कहते हो मौलाना तबीयत नहीं उगताती। मैंने कहा माफ कीजिएगा मौलवी, एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हो, तबीयत नहीं उगताती। तो बोल पड़े मौलाना, अगर पानी और रोटी बंद कर देंगे तो हमारी जिंदगी की सांसें थम जाएंगी, यानी हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा मौलवी तू समझता क्या है रोटी पानी को? तो मौलवी बोल पड़ा मौलाना, रोटी और पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा माफ कीजिएगा मौलवी, अगर पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है तो सुन मौलवी, मुस्तफा का जिक्र मेरी जिंदगी की बुनियाद है। अगर तो पानी और रोटी के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता है तो कसम खुदा की मैं नबी का जिक्र किए बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर रोटी और पानी तेरी जिंदगी की बुनियाद है तो मुस्तफ़ा का जिक्र हमारी जिंदगी की बुनियाद है। अगर तू पानी और रोटी के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता है तो हम मुस्तफ़ा का जिक्र किए बगैर भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, गुर्बत पे आंसू मत बहाना कि तुम गरीब हो। गुर्बत का आलम यह है कि पैरों में चप्पल नहीं, खाने को खाना नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, मुकाबला सारी दुनिया से। लेकिन जब यही 313 बदर का रुख ये है तो मुस्तफा जाने रहमत ने कोई इनको लोहे की तलवार न दी, बल्कि मेरे मुस्तफा ने खजूरों की टहनियां काट काट कर दी। और मेरे आका सहाबा से फरमाते, ओए सहाबा ये तेरी तलवार है, ए तलहा ये तेरी तलवार है, ए अबू जर्रा ये तेरी तलवार है। गोया मेरे मुस्तफा खजूरों की टहनियां काट काट कर बांट रहे हैं, ए सहाबी ये तेरी तलवार, ए सहाबी ये तेरी तलवार। जब यही खजूरों की टहनियां लेकर सहाबी रसूल मैदान में निकले हैं तब अरब के काफिरों ने ललकार कर कहा था, ओए मुस्तफा के चाहने वालों, ए मोहम्मद रसूल अल्लाह के चाहने वालों, ए मोहम्मद अरबी के जानिसारों, सुनो सुनो जरा मक्के की तरफ कान लगा के सुन। तेरी बीबियां बिलक रही है लौट जा, तेरी बीबियां बेवा हो रही लौट जा, तेरे बच्चे यतीम हो रहे लौट जा, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा मत छीन लौट जा। जब अरब के काफिरों से मोहम्मद रसूल अल्लाह के गुलामों ने कहा था, ओए काफिरों सुनो, ए दीन के बागियों सुनो, ए रसूल को गालियां देने वाले सुनो सुनो, बीवी मेरी बेवा हो गई, मातम तू क्यों करता है? बच्चे मेरे सिसकियां ले मर जाएंगे, लेकिन तू परेशान क्यों होता है? ओए नादान सुन सुन, थोड़ा सा फर्क है। ए सुन, ए नादान सुन, तुम मेरे मुस्तफा पर उंगली उठाएगा, मेरे नबी को बुरा भला कहेगा। सुन सुन, ते पैदा तेरी माँ ने भी किया है, पैदा मेरी माँ ने भी किया है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, कभी गरीबी पे आंसू मत बहाना। और मैं कहता हूँ कि अगर बेटा नेक और सालेह है तो बाप के बुढ़ापे का सहारा है, और बेटा नालायक नाफरमान है तो बाप के बुढ़ापे में बोझ है। और याद रखो मेरे भाइयों, बाप उस वक्त नहीं मरता है जब उसकी मौत आती है, बाप उस वक्त ही मर जाता है जब बेटा उसके बराबर बोलने लगता है। तो खुदा के लिए अपने माँ बाप के साथ कभी उनसे ऊंचा बोलने की कोशिश मत करना। बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। अभी आवाज नहीं आई है मुझे, बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जब तक कि अल्लाह ने आपको जिंदगी बख्शी है तो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो। और आज हम लोग कहते हैं, बड़ी आसानियों में कह देते हैं कि मेरी माँ ने मुझे दिया ही क्या है, मेरे बाप ने दिया ही क्या है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाई,
ذرا سن، تیری ماں نے وہ دیا ہے، تیرے باپ نے وہ دیا ہے کہ پوری زندگی ماں باپ کو سر پہ بٹھا لے، کندھے پہ بٹھا کے طواف کعبہ کر، پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ کے جو احسان ہمارے اوپر ہیں کبھی ان سے ہم نافراموشی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سلامت رہو، میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں کبھی پیروں کے چکر مت لگاؤ، کبھی تعویذ والے مولویوں کے چکر میں مت پڑو، وہ تمہارا گھر تک بھجوا دیں گے۔ خدا کے لیے اگر تیرے ماں باپ سلامت ہیں تو اپنی ماں سے دعا کروا لے۔ اگر تیرے ماں باپ نے دعا کیا تو ماں باپ کی دعا حضرت بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کیا کرتی ہے۔ اگر ماں باپ نے سچے دل سے تیرے لیے دعا کر دی تو قسم خدا کی میرے بھائی، دنیا ہو کپا کہیں بھی چلا جا، تجھے کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے۔ ہر جگہ تجھے عزت ملے گی۔ تو خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو کبھی بھی یار۔ آج ہم بڑی آسانیوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میرے ماں نے دیا ہی کیا ہے، میرے باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ میرے بھائی سن، اگر تیری ماں نے نہیں دیا ہے، تیرے باپ نے نہیں دیا ہے، سن، صرف آدھار کارڈ سے اپنے باپ کا نام ہٹا دے، تیری پہچان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ باپ وہ ہے کہ جب انسان سختی میں ہوتا ہے اور جب انسان نرمی میں ہوتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اگر انسان کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے تب کہتا ہے ہائے امی میں مر گیا، لیکن وہیں پر جب بیٹے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یعنی زیادہ چوٹ لگتی، کہتا ہے ہائے ابا مر گیا۔ یعنی جہاں پر ماں کی شفقتیں ہیں وہیں پر باپ کا بھی رحم آپ کے اوپر ہے۔ میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی جیتے جی قدر کر لو، اس لیے کہ آج کا عالم یہ ہے، بڑی آسانی میں کہہ دیتے ہیں کہ میری ماں نے دیا ہی کیا ہے، میرے باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ سنو میں تمہیں بتاؤں، جب بچپنا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ رونے لگتا ہے تو بچے کو بھائی کھلائے، بچے کو دوست کھلائے، بچے کو پڑوسی کھلائے، سارے لوگ بچے کو کھلائیں۔ بچے کو کھلانے کے بعد بچے کو بوا نے کھلایا، بچے کو بھابھی نے کھلایا، بچے کو ساس نے کھلایا، بچے کو بہن نے کھلایا، یعنی وہی بچہ چھوٹا ہے، اس کو سارے گھر والوں نے کھلایا، لیکن بچہ نہ چپ ہوا، روتا رہا۔ لیکن ماں نے جب اپنے لختے جگر کو اپنے پاس اٹھایا، اپنی گود میں لیا، اپنی پیٹھ پہ بٹھایا تو کہا اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے تو رو مت، اس لیے اے میرے بیٹے میں تیری ماں ہوں۔ ارے ماں ہوتی ہے، کہا بیٹے رو مت۔ اپنے بچے کو پیار سے اٹھایا، اپنے بچے کو محبت سے اٹھایا۔ ماں نے بوا نے کھلایا، بچہ نہ چپ ہوا، خالہ نے کھلایا، بچہ نہ چپ ہوا، لیکن ماں نے اپنی محبت سے جب اپنے بیٹے کو اٹھایا، ماں فرماتی ہے میرے نور نظر، اے میرے لگتے جگر، تو گھبرا مت، پریشان مت ہو۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر پیٹھ پہ بٹھایا۔ سنو ماں کا مقام کیا ہے۔ ماں فرماتی ہے میرے نور نظر، اے میرے لگتے جگر، اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے ماں کہتی اے میرے بیٹے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میرے بیٹے وہاں تک تو دیکھ لے۔ یہ ماں کا مقام ہے، لیکن جب ماں کی کھلانے سے بچہ نہ چپ ہوا تو باپ کی شفقت یا فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب باپ نے بچے کو اٹھایا، ماں نے اٹھایا پیٹھ پہ بٹھایا، بہن نے اٹھایا پیٹھ پہ بٹھایا، خالہ نے اٹھایا پیٹھ پہ بٹھایا، بوا نے اٹھایا پیٹھ پہ بٹھایا، لیکن جب باپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، محبتوں سے اٹھایا، بڑے پیار سے اٹھایا، چمکاتا ہوا، باپ جب بچے کو اٹھاتا ہے تو اپنی پیٹھ پہ نہیں بٹھاتا ہے، بلکہ اپنے بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر باپ کہتا ہوئے میرے بیٹے، تیری بوا نے تجھے اٹھایا تھا، پیٹھ پہ بٹھایا تھا، تیری ماں نے اٹھایا تھا، پیٹھ پہ بٹھایا تھا، تیری خالہ نے اٹھایا تھا، پیٹھ پہ بٹھایا تھا، لیکن اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، میں تجھے کندھے پہ بٹھاؤں۔ تیری ماں نے جب تجھے اٹھایا تھا تب کہا تھا اے میرے بیٹے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میرے نور نظر وہاں تک دیکھ لے۔ لیکن باپ کی شفقتیں دیکھو، باپ کی محبتیں دیکھو۔ جب باپ نے بیٹے کو اٹھایا، محبت سے اٹھایا، پیار سے اٹھایا، تو باپ اٹھانے کے بعد اپنی پیٹھ پہ نہ بٹھاتا، کندھے پہ بٹھا کر باپ فرماتا اے میرے بیٹے سن، تیری ماں نے کہا تھا بیٹے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک تو دیکھ لے، لیکن باپ کی محبتیں دیکھو۔ باپ کہتا ہے اے بیٹے جہاں تک میری نظر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، اے میرے بیٹے وہاں تک تو بھی دیکھ لے۔ تو یہ باپ کی شفقتیں ہیں، ماں کی محبتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں پر
बाप के अहकाम को नहीं भूल सकते, वहाँ पर माँ की शफकतों को भी नहीं भुला सकते हैं। ना बाप को फरामोश कर सकते हैं, ना माँ को फरामोश कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे पास माँ बाप हैं तो हमें एहसास किस बात का है? याद रखो मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माँ बाप का एहसास हो तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे भाइयों, उनसे पूछो जाके जिनके पास बाप नहीं है। बाप क्या होता है उनसे पूछो जिनके पास माएँ नहीं है, माँ क्या होती है। आज मेरी माँ को तकरीबन 1.5 साल के ऊपर हुआ जा रहा है इंतकाल किए हुए। अल्लाह की कसम, हर जगह मैं दौरा करता हूँ, कई जगह प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बहुत सारी औरतें मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं मुझे चाहने वाली कि बेटा तुम मुझे अपना बेटा मानो, मुझे अपनी माँ समझो। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, मेरी माँ की तरह माँ नहीं मिली। मेरे बाप को तकरीबन 8 से 9 साल इंतकाल किए हुए हो गए। पूछो आप मेरे खालू से मेरे बाप कैसे थे, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, मेरे बाप के जैसा कोई बाप ना मिला। तो खुदा रहा, अगर माँ बाप सलामत हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर बाप चला गया दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर माँ चली गई दोबारा नहीं मिलने वाली है। खुदा के लिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की कदर करो, उनसे मोहब्बतें किया करो। अगर माँ कभी डांट दे तो खुदा के लिए घर से नाराज होकर ना जाया करो, अपने माँ के कदमों को चूम लिया करो, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। मेरे भाइयों कहते माँ बाप, मेरे भाइयों उनसे पूछो तो आज कि बाप अगर घर में बीमार भी हो, बिस्तर पे पड़ा हो, फिर भी बाप का एहसास है कि मेरा बाप जिंदा है। लेकिन जिनके पास बाप नहीं है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन आज का आलम यह है कि आज अपनी बीवी की मोहब्बत में इंसान पागल है, अपने माँ बाप को एहसानो। आज का आलम तो यह देखा जाता है जब बाप खत्म हो जाए, माँ दुनिया से चले जाए, तरह तरह के फल फ्रूट ला के रख दिए जाते हैं कि माँ को ये पसंद था, अब्बा को ये पसंद था, अब्बा को ये चाहिए था, अब्बा को ये चाहिए था, वो चाहिए था। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने जीते जी अपने बाप को सेब नहीं खिलाई है, खुदा के लिए फातिहा में सेब रखना बंद कर दो। क्या फायदा है फातिहा में सेब सजाने का? दुनिया वाले आपसे खुश हो जाएं। अरे तेरा बाप तो चला गया है, दुनिया को खुश करके क्या कर लेगा मेरे भाई? खुदा के लिए मेरे भाई, माँ बाप की अगर कदर करनी है तो उनकी जिंदगी में कर। कभी उनसे ऊंचा ना बोल। अगर माँ ने तुझे डांट दिया है तो कभी उस बात को अपने दिल पे ना ले। ए मेरे भाई सुन, माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। मेरे पैगंबर फरमाते, अम्मी आमना अगर जिंदा होती, मैं नमाज नफिल के लिए नियत बांध चुका होता, मैं फिर भी नियत तोड़कर अपनी माँ के हुक्म की ताबीर करता। बेशक ये माँ का मकाम है। मेरे भाइयों, कहाँ भूल गए, किस दुनिया में जी रहे हो? अपने माँ बाप को सताते हो, अपनी माँ बाप को तकलीफें देते हो और अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हो। आज तो मैंने देखा है मेरे भाइयों कि जब शादियां हो जाती, शादी होने के बाद बीवियां कहती हैं, देखो मियाँ मैंने तुमको कबूल किया है, तुम्हारे अम्मा अब्बा को कबूल नहीं किया है, हम तुम्हारे ही कपड़े धुलेंगे, तुम्हारे अब्बा के कपड़े नहीं धुलेंगे। मेरे भाइयों, आपको बेहतरीन रास्ता मैं बताता हूँ। अगर आपकी बीवी आपका कहना ना माने, आपके कहने से आपके बाप का काम ना करे, मेरे भाई उसके लिए शरीयत ने कहा कि उसको धमकी दे के दूसरी शादी करो। अगर धमकी देगा वो सुधर जाएगी, अगर नहीं मानती फिर दूसरी शादी कर ले, तब उसे एहसास हो जाएगा। तो मेरे भाइयों याद रखो, माँ का बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। याद रखो, मेरे सहाबाए किराम बैठे थे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा किसका मर्तबा है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, उम्मुका उम्मुका उम्मुका। 3 मर्तबा मेरे पैगंबर ने फरमाया, तेरी माँ है, तेरी माँ है, तेरी माँ है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, फिर कौन है? मेरे आका फरमाते, अबू का, तेरा बाप है। यानी 3 दर्जे माँ के हैं, चौथा दर्जा बाप का है। कहने का मतलब ये है, अगर माँ के अगर माँ को आप राजी रखें, बाप से नाराज हो जाएं, ये भी गलत है। यानी रखना दोनों को राजी है, माँ को भी राजी रखना है, बाप को भी राजी रखना है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर किया करो, उनसे मोहब्बतें किया करो, उनसे प्यार किया करो। मेरे भाइयों, अगर माँ बाप की नेमत आपसे रूठ गई, अल्लाह की कसम आपको फिर वो माँ बाप नहीं मिलेंगे, फिर वो मोहब्बत करने वाला बाप नहीं मिलेगा, वो शफकतें करने। आज क्या है, अगर जिनके बाप नहीं हैं तो अगर उनके बेटे कुछ गलत करते हैं, उनको कौन सीधा रास्ता बताए, उनको कौन समझाए? लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो लड़के अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं। और मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ बहनों, खुदा के लिए अगर तेरा दिल दुख जाए, खुदा के लिए अपने बेटों को कभी बद्दुआ ना दिया करो।
کبھی بد دعا نہ دیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیٹے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، کہیں باہر رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ میری ماں تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بے شک یاد رکھ، اگر اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں ایک دو نہیں، اگر 100 مرتبہ بد دعائیں کرے تو اللہ 100 بد دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور اگر ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے 100 دعائیں کرے تو اللہ 100 دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک اور سنو، یاد رکھو میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے، بولو سبحان اللہ، کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے، کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے، ارے ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے، ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے، ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی ماں باپ کے دل کو نہ دکھایا کرو، اور میری ماں بہنوں کبھی اپنے بیٹوں کو بد دعائیں نہ دیا کرو۔ میں آخری بات بیان کر لوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بولے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آج انسان بے حیائیوں میں ملوث ہے۔ آج انسان خود ہی اپنی بیٹی کو غلط فلط لباس پہناتا ہے، پھر کہتا ہے میری بیٹی کو لوگ تاکتے ہیں جھانکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنی بیٹی کو چاند کی طرح بنا کر رکھنے کی کوشش مت کرو، اپنی بیٹی کو خدا را سورج کی طرح شکل بنا کر رکھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ اگر سورج کو دیکھو گے تو 1 منٹ تک تمہاری چھمتا نہیں ہے دیکھ لو، لیکن چاند کو انسان تکتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو خدا کے لیے یہ سب نہ پہناؤ جس سے ان کا جسم دیکھے، لوگ ان کے اوپر نظریں ڈالیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لباس پہناؤ۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہے، انسان غریبی کا مذاق اڑاتا ہے، غربت کا مذاق اڑاتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے ان شادیوں میں جو یہ رواج چل رہا ہے کہ جہیز جہیز جہیز، خدا کے لیے میرے بھائیوں اس جہیز کو کم کرو، اس کو ختم کرو۔ کہ بوڑھے بابا کی بیٹی بھی آ ہی جائے گی، کہ بوڑھے باپ کی بیٹی بھی آ ہی جائے گی، کہ نکاح کو آسان بنا دیا جائے، نکاح کو آسان بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، عالم تو یہ ہے، آج دیکھا جاتا ہے کہ جب آج کسی کے گھر پہ شادی ہوتی ہے، آج کسی کے گھر پہ شادی ہوتی، بڑا بڑا جہیز لا کے سجا دیتے ہیں، یہ موٹر سائیکل ہونا چاہیے، وہ پیٹ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور سے سنو، جب آپ شادی کرتے ہیں میرے بھائیوں، اگر اس رواج کو آپ ختم کر دو گے، میں نے تو اپنی عمر میں دیکھا ہے کتنی بیچاری بیٹیاں ایسی اپنے گھروں پر ہیں جن کی عمر آج 40 سال کی ہو گئی ہے، جن کی عمر آج 35 کے پار کر گئی ہے، لیکن آج اپنے باپ کی غربت کا رونا، اپنے باپ کے غربت کا رونا روتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے پروردگار عالم، اے میرے خدا، کاش میرے باپ کو دولت دی ہوتی تو آج میرے بھی ہاتھ مہندیوں سے لال ہو چکے ہوتے۔ اے میرے بھائیوں، کب تک کے جہیز کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ کب تک کے ان ماحولوں میں بھاگتے رہو گے؟ یار، جب آپ شادی کرتے ہیں، میں نے تو شادیوں میں دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کم سے کم 85 آدمیوں کا کھانا تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا بڑا لنگر کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی لاکھوں لوگوں کو بلانے کی؟ تو اگر چاہتا تو سنت رسول کے مطابق شادی کرتا، اگر تم مسجد میں بیٹھ کر شادی کر لیتا تو یاد رکھ، تیرا گاؤں والا تجھ سے راضی ہوتا نہ ہوتا، لیکن مدینے کا تاجدار تجھ سے ضرور راضی ہو جاتا، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جاتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اگر تم مسجدوں میں بیٹھ کر شادیاں کرے گا تو سن، تیرے پاس برکتیں کیا ہوں گے؟ سب سے بڑی برکت تو یہ ہوگی کہ مسجد میں تب تو نکاح کرے گا 10 آدمی یا 40 آدمی اس میں ہوں گے تو سن، مسجد میں بیٹھنے والا انسان کوئی ناپاک نہیں ہوگا، اور جب میرا اس محفل میں تیرا نکاح ہوگا تو اللہ اس نکاح کو قبول کرے گا، اور جب میاں بی بی میں ہم بستری ہوگی، جب اولاد پیدا ہوگی تو اس کی برکت سے اللہ ان بیٹوں کو ولی بنا دے گا۔ میرے بھائی، تو سن، تو سنت رسول کو تو دیکھ، تو چل کے تو دیکھ، شریعت مطہرہ پر دیکھ، میرے پیغمبر نے کتنے آسان طریقے بتائے ہیں۔ خدا کے لیے میرے بھائی، اس غریب باپ سے پوچھ جو پورا دن رکشہ چلاتا ہے، اس غریب سے پوچھ جو پورا دن کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، وہ بیٹیاں پلک کر روتی ہے، اپنے باپ کی غربت کا رونا روتی ہے اور کہتی ہے
दामाद खरीद सकता, आज मेरा भी बाप एक मोटरसाइकिल जहेज में दे सकता। मेरे भाइयों, ये जहेज की लानत अपने माशरे से खत्म करो। खुदा के लिए मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि लंबा लंगर हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि लंबा तकड़ा तुम्हारे दरवाजे पर बरातियों का हुजूम आए, मेरे भाइयों खुदा के लिए इस रिवाज को बंद करो। और तेरे महल्ले में देख, अगर कोई गरीब बेटी है उसकी शादी कर दे। और मेरे पैगंबर फरमाते, अगर किसी के पास 3 बेटी है, मेरे सहाबा ने अर्ज किया, मेरे आका अगर किसी के पास बेटी ही ना हो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं महल्ले की बेटी की शादी कर ले। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कयामत के दिन में जन्नत का जामिन उसके लिए बन के नजर आऊंगा। मेरे भाई तू करके तो देख, अपने आप को देख मेरे भाई। मैं तो देखता हूँ कि आज का आलम तो यह है कि आज किसी गरीब की बेटी जब किसी अमीर के घर पे शादी में जाती है, जब किसी बारात में जाती है, बड़े बड़े महंगे महंगे टेंट देखती है, महंगे महंगी कुर्सियां देखती है, बड़े बड़े सोफे देखती है, बड़ी बड़ी कारें देखती, मोटरसाइकिलें देखती है। उन बेटियों के जो है दिल बिलक जाया करते हैं और रो रो के कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, कम मुझे ऐसा दिल महसूस होगा। लेकिन मेरी माँ बहनें भी कम नहीं है, पहनेंगी कपड़ा, अगर मैयत में भी जाएंगी तो पड़ोसिन से कहेंगी, देख मेरा तो 50,000 का है, देख मेरा तो 10,000 का सूट है। ए मेरी बहनों, खुदा के लिए अगर अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, दौलतें दी है, खुदा के लिए कभी किसी के सामने जाहिर मत करो। पता नहीं तेरे पास ऐसी कौन सी गरीब औरत बेटी हो जिसकी गुर्बत की वजह से उसके माँ बाप कपड़े ना दिला पाए हो। मेरी माँ बहन, खुदा के लिए अपने कपड़ों की वाहवाही लोगों में ना बयान करो। वो बेटी जब शादी में आती है, बड़े बड़े घर देखकर जब घर पे जाती है तो घर पे उदास होती है। जब घर पे उदास होती है, जब बाप शाम को कमा कर आता है, अपनी बेटी को देखता है कि बेटी की आंखों में आंसू है, तो समझ जाता है कि हो ना हो आज महल्ले में मेरी बेटी गई थी, इसने महंगी शादी देख ली है, इसीलिए रोती है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने माशरे में इस सब जहेज की लानतें खत्म करो। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि अगर बाप खुद ही बेहयाई करेगा, अगर बाप खुद ही नंगा नचाएगा बेटियों को, तो उनका आलम क्या होगा। मेरे भाई, एक वो बूढ़ा है, वो 80 साल का बूढ़ा, जिसके घर पे का आलम यह है, जिसकी गुर्बत का आलम यह है कि 3 दिन हो गए मुसलसल खाना ना बना। वो अर्ज करती है, मेरे अब्बा 3 दिन से बराबर में भूखी हूँ, अब्बा 3 दिन से मेरे घर पे चूल्हा नहीं जला है। अब्बा आज तो बाहर जाइए, खाने का इंतजाम कीजिए, अब्बा आज तो कुछ लाइए, आज तो अपनी बेटी को कुछ खिला दीजिए। उस बेटी की आंखों में आंसू है। वो बूढ़ा बाप, 80 साल का बाप, घर से झोला लेकर निकला है, कभी इस दरवाजे पे तो कभी उस दरवाजे पे, कभी इस मकान पे तो कभी उस मकान पर, कभी इस चौराहे पे तो कभी उस चौराहे पे। वो 80 साल का बूढ़ा लाठी के सहारे से दर बदर फिरता रहा, लेकिन उस बाप की गुर्बत पे देखो कि आज उसको कोई नौकरी देने वाला नहीं है, आज उसको कोई काम कराने वाला नहीं है कि आज उसको कोई मजदूरी लगा ले। वो 80 साल का बूढ़ा बाप लाठी के सहारे कभी इस दरवाजे पे तो कभी उस दरवाजे पे, कभी इस चौखट पे तो कभी उस चौखट पे, लेकिन जब काम ना मिला तो रात की तन्हाइयों में वो बाप जब वापस आता है तो वो 18 साल की बेटी अपने बाप का इंतजार करती है कि मेरे अब्बा आज बाहर से कमा के लाएंगे, आज मेरे अब्बा आटा लाएंगे, आज उनकी बेटी पेट भर के खाना खाएगी। लेकिन जब शाम को बाप पूरा चक्कर लगाकर, वो 80 साल का बाप लाठी के सहारे घर पे आता है, देखती है बेटी की निगाहें बाप की निगाहों से बाद में टकराती है। खाली झोले पे नजर पड़ी, बेटी का दिल पिघल गया, रोने लगी, अब्बा आज भी कुछ नहीं लाए हैं मेरे अब्बा, आज आपकी बेटी क्या खाएगी। अब्बा 3 दिन हो गए आपकी बेटी ने घर पे कुछ नहीं खाया है, अब्बा आज 3 दिन से आपकी बेटी भूखी है, भूख से निठार है। तो वो बूढ़ा बाप कहता है, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, सबक सीखो उस 80 साल के बूढ़े से, सीखो उस 80 साल के बूढ़े से। वो 80 साल का बूढ़ा बाप कहता है, ऐ मेरी बेटी तू घबरा नहीं, ऐ मेरी बेटी परेशान मत हो, ऐ मेरी बेटी सुन, अगर तूने कल का दिन भूखे गुजारा है, आज का दिन भूखे गुजारेगी, लेकिन ऐ मेरी बेटी सुन, मैं तुझे सही फार्मूला देता हूँ। ऐ मेरी बेटी सुन, अगर कल तूने नमाज
عشاء کے بعد ایک پارہ پڑھا تھا، اے میری بیٹی آج نماز عشاء کے بعد تو 5 پارہ پڑھ لے بیٹی، تیری رات مکمل ہو جائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں، کاش اس 80 سال کے بوڑھے سے ہم سبق سیکھیں، ہم سبق سیکھیں۔ لیکن جب صبح ہوئی بیٹی بلکنے لگی، ابا 4 دن ہو گئے ہیں، 4 دن سے آپ کی بیٹی نے منہ پہ نوالا نہیں کھایا ہے، کوئی دانہ نہیں گیا ہے، ابا میں بھوک سے نڈال ہوں، ابا میں شام کو کیا کھاؤں گی؟ اے ابا شام کو آپ کھانے کا انتظام کیجئے۔ وہ 80 سال کا بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارے پھر نکلا ہے، کبھی اس دکان پہ تو کبھی اس دکان پہ، کبھی اس چوراہے پہ کبھی اس چوراہے پہ۔ وہ 80 سال کا میرے بھائیوں آج کہتے ہیں کہ بیٹیاں نافرمان ہوتی، میرے بھائیوں یہ بیٹیاں نافرمان نہیں ہوتی ہیں، یہ بیٹے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر باپ باہر جائے اور رات میں دیر سے آئے تو میرے بھائیوں یہی وہ بیٹیاں ہیں جو باپ کے انتظار میں 11 بجے تک 12 بجے تک بیٹھتی ہیں، دہری پہ بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں کہ کب میرے باپ آئیں گے، میں ابا کے ساتھ میں کھانا بیٹھ کر کھاؤں گی۔ اے میرے بھائیوں یہ وہی نالائق بیٹا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی تو تجھے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں کہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس دن بیٹا اپنے باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکال دے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی کس ماحول میں ہو، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہو، ستاتے ہو، لیکن وہ چوتھے دن جب بوڑھا 80 سال کا بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارے آنکھوں میں آنسو ہیں چلتا ہے، کبھی بیٹی کا خیال آتا ہے، کبھی اپنی غربت کا خیال آتا ہے۔ میرے بھائیو اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، میرے بھائی خدا کے لیے اس کا سہارا بن جایا کرو۔ یاد رکھ میرے بھائی، اگر تو نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، تیرے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، غربت کی وجہ سے کھانا نہ کھایا، تو اللہ قیامت کے دن تجھے اس کے بدلے میں جہنم دے دے گا۔ بتا میرے بھائی کیا کرے گا اس کا حال؟ تو اس کا عالم تو یہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے تمام نبی روتے تھے، صحابہ روتے تھے، ولی روتے تھے، یار ان کے پاس نیکیوں کا انبار تو اتنا ہے، لیکن روتے تھے، عرض کرتے تھے پروردگار عالم، اے میرے مالک و مولا، اے میرے خدا، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا مولا، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ہم اور آپ کیا ہے کہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، ماں کو ستانا، باپ کو ستانا۔ میرے بھائیوں خدا کے لیے کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کرو، ماں باپ کو نہ ستایا کرو۔ وہ 80 سال کا بوڑھا باپ، آنکھوں سے آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، روتے ہوئے وہ 80 سال کا بوڑھا باپ جب گھر سے نکلتا ہے لاٹھی کے سہارے، وہ 80 سال کا بوڑھا باپ کبھی اس چوراہے پہ تو کبھی اس چوراہے پہ، لیکن چوتھے دن بھی اس بوڑھے کو کام نہ ملا۔ وہ گھر پہ خالی جھولا لے کر آیا، وہ بیٹی کی نگاہیں باپ کی نگاہوں سے بعد میں ٹکرائی، آنکھوں میں آنسو ہے، دیکھتی ہے خالی جھولی اور کہتی ہے میرے ابا آج بھی خالی آئے ہیں، ابا آج آپ کی بیٹی کیا کھائے گی، کیا پکائے گی؟ وہ 80 سال کا بوڑھا باپ کہتا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں، جتنا مجبور وہ 80 سال کا باپ تھا اتنا مجبور کوئی نہیں ہے، جتنا پریشان وہ 80 سال کا بوڑھا تھا اتنا پریشان کوئی نہیں ہے، جتنا غریب وہ تھا اتنا غریب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی جب چوتھے دن واپس لوٹا ہے، بیٹی روئی، کہتی ابا آج بھی خالی آئے ہیں، تو بیٹی جب اتنا کا ابا خالی آئے ہیں تو وہ باپ بولا 80 سال کا، اے میری بیٹی سن، اگر کل تو نے نماز عشاء کے بعد میری بیٹی 10 پارے پڑھے تھے، اے میری بیٹی آج نماز عشاء کے بعد تو 15 پارے پڑھ لے، بیٹی تیری رات مکمل ہو جائے گی، میری رات مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، باپ کو کام نہ ملا۔ جب باپ کو کام نہ ملا تو اس بیٹی کے ذہن میں جو 18 سال کی جوان تھی، اس کے ذہن میں گھنونی حرکت آئی، اس نے اپنے ذہن میں گھنونا خیال لایا، اس نے سوچا لاؤ میرے باپ کو کوئی کام نہیں دیتا ہے، میرے باپ کو روزی نہ ملی ہے، لاؤ میں جاتی ہوں۔ اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے،
बेटी रोती हुई घर से निकली है, जो सुबह निकली है। सुबह के अंधेरे में जब फजर का टाइम हुआ, बेटी निकली है, जब जाके चौराहे पे खड़ी हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, उस बेटी की आंखों में आंसू हैं। वो बेटी आंखों में आंसू, बेटी रोती है, अपने जिस्म से कपड़े उतार देती है। वो 18 साल की जवान बेटी जब अपने जिस्म से कपड़ा उतारी है और ये सोच के गई थी कि कोई कमी ना आएगा, मेरे जिस्म के बोटी बोटी करेगा, कोई नालायक आएगा मेरे जिस्म से खिलवाड़ करेगा, मुझे उसकी उजरत देगा, मैं अपने बाप का पेट भर सकूंगी, मैं अपना पेट भर सकूंगी। वो सीने के इरादे से जाके चौराहे पे खड़ी हो गई सदर बाजार में। सुबह से शाम हो गई, किसी ने उसकी तरफ मुड़ के ना देखा। रात के अंधेरे में जब वो गई बेटी, पूरा दिन बाप ढूंढता रहा, कभी इधर ढूंढे कभी उधर ढूंढे, हर जगह अपने बाप को ढूंढते, अपनी बेटी को ढूंढता रहा। वो 80 साल का बूढ़ा, लेकिन वो बेटी ना मिली। जब रात को जब बेटी आई वापस, इधर बाप अपने मुसल्ले को बिछा कर सजदा करता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक को मौला, मैंने नमाजें पढ़ी है मौला, नमाज पे गुरूर नहीं है मौला, मैंने इबादतें की है, इबादत पे गुरूर नहीं है। परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक को मौला, मैंने नमाज पढ़ी है मौला, मेरी नमाज का वास्ता, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने इबादतें की है मौला, इबादत का वास्ता मौला, मैंने अच्छे काम किए हैं मौला, मेरे अच्छे काम का वास्ता, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक को मौला, मेरी इबादत का वास्ता मौला, मेरी रियासत का वास्ता मौला, मेरी परहेजगारी का वास्ता, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे सजदों का वास्ता, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी जहां भी गई है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरी बेटी जहां गई है, जिस हाल में भी है, ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरी बेटी की हिफाजत फरमा लेना। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। जैसे ही बाप ने मुसल्ले से सर को उठाया है, बेटी की दस्तक हुई दरवाजे पे, दरवाजा खोला, जब बेटी अंदर गई, बाप ने चेहरे पे तमाचा मारा। तमाचा मारने के बाद कहती है, मेरी नालायक बेटी, बता किस कुत्ते ने तुझे खाया है, किस जानवर ने तुझे नोचा है, किस ने तुझे सताया है, कौन तेरे जिस्म से खिलवाड़ किया है। उन बेटी की आंखों में आंसू आए, बेटी रोने लगी, कहती, ए अब्बा, मैं गई थी गलत इरादे से, पूरा दिन मैं जिंग बाजार में खड़ी रही, लेकिन ऐ मेरे अब्बा, पूरे दिन भी किसी ने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। तू 80 साल का बूढ़ा बाप कहता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ उस 80 साल के बूढ़े पर, कुर्बान जाओ उस बूढ़े पर, उस बूढ़े के जुमले सुनो। उस बूढ़े बाप ने कहा था, ऐ मेरी बेटी सुन सुन सुन, तुझे कोई गलत इरादे से देखता भी कैसे, ऐ मेरी बेटी, तुझे गलत निगाहों से कोई देखता भी कैसे, ऐ मेरी बेटी सुन, आज तक 80 साल से तेरे बूढ़े बाप ने कभी भी किसी गैर लड़की को अपनी निगाहों से नहीं देखा है। ऐ मेरे भाई सुन सुन, अगर तू जवानी के आलम में जिना करता है मेरे भाई, तो सुन, ये जिना एक कर्जा है। अगर तूने किसी के साथ जिना किया है तो तुझे अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ ये कर्जा तुझे उतारना पड़ेगा, अपनी बेटी के साथ। खुदा के लिए मेरे भाइयों, इन चीजों से आप महफूज रहो और उस 80 साल के बूढ़े से परहेज करो मेरे भाइयों। अगर खुद ही बाप बेहयाई करेगा, खुद ही बाप बुरे अमाल करेगा, तो फिर बेटियों का असर उन पे होना ही होना है। मैं आखिरी बात बयान करने के बाद सलातो सलाम पढ़ता हूँ, बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, जन्नत चाहिए? बोलिए ना, जन्नत चाहिए? सबको चाहिए? अच्छा, जिसको जन्नत चाहिए हाथ उठा के जरा बताओ। सब लोग हाथ उठा लेना ताकि गिना जा सके इसमें कोई विकलांग तो नहीं। सबको जन्नत चाहिए? अरे बोलो ना, सबको जन्नत चाहिए? बोलो। शक्ल देखी है, इतनी बिगड़ी हुई शक्ल है, अगर जहेज में मोटरसाइकिल ना दो तो कोई लड़की ना कबूल किए, लेने चले हैं जन्नत। लेकिन जन्नत मैं बता दूं जन्नत कैसे मिलेगी।
بولو سبحان اللہ. میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں کہ جنت، آج ہر انسان کو جنت چاہیے، امیر کو بھی جنت چاہیے، غریب کو بھی جنت چاہیے، استاد کو بھی جنت چاہیے، شاگرد کو بھی جنت چاہیے، مرید کو بھی جنت چاہیے. یہاں پر بروٹھا کے گاؤں میں رہنے والے ہر انسان کو جنت چاہیے، عورتوں کو بھی جنت چاہیے، مردوں کو بھی جنت چاہیے، بچوں کو جنت چاہیے، سب کو جنت چاہیے. اے جنت تو ملے گی کیسے؟ بولو. اب یہ بات تبھی مکمل کروں گا جب آپ بولیں گے. بولو سبحان اللہ. سب لوگ بولو سبحان اللہ. اے جنت تو ملے گی کیسے؟ حضرت نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیے جنت کے لیے، ماں باپ کی جو ہے عزت کی جنت کے لیے، ماں باپ کے احسانوں کو فراموش نہیں کیا جنت کے لیے، اچھے کام کیے جنت کے لیے، پڑوسی کو نہیں ستایا، گویا کہ ہر اچھے کام کر لیے جنت کے لیے. اے جنت تو ملے گی کیسے؟ اے جنت ملنے کا طریقہ کیا ہے میں بتاؤں؟ بولو. آج میں طریقہ بتاؤں تو جنت کیسے ملے گی. یہ مت کہنا کہ کل کو ایک مولوی آیا تھا جنت بانٹ کے چلا گیا. میں بانٹنے نہیں آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں کہ جنت ملے گی کیسے اور جنت کیا کرنے سے ملے گی. بولو سبحان اللہ. یہ جنت تو ملے گی کیسے؟ حضرت توجہ چاہوں. میں نے جنت سے کہا اے جنت تو ملے گی کیسے؟ تو جنت نے مسکرا کے کہا نماز تو پڑھ لی لیکن قبولیت کی گارنٹی کہاں؟ کوئی نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھی ہے میری قبول ہوئی نہیں ہوئی. یعنی نماز پڑھیا جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، ہر کام کی جنت کے لیے. اے جنت اب تو تم مل جائے گی. تو جنت مسکرا کے کہتی ہے کہ اے جنت کے طلبگار، اے جنت مانگنے والی، اے جنت کے طلبگار سن اگر جنت چاہیے تو مجھ سے مت پوچھ، قرآن سے پوچھو. بولو زور سے بولو سبحان اللہ. تو میں نے قرآن کی بارگاہ میں عرض کی